لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله جل شأنه في تنزيله الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. سامعین کتاب التوحید کے پہلے چیپٹر کا آغاز ہو چکا ہے. کل کچھ باتیں کچھ آیات کی تشریح ہوئی تھی اور انہی آیات جو بقیہ آیات تھی جس کا تذکرہ مؤلف نے کیا ہے آج اس کی تشریح انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. پہلی آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ ہم نے ہر امت میں، اور امت کا معنی آپ کے سامنے بتایا گیا تھا کہ عربی زبان میں امت کا چار معنوں میں امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. امت ایک بڑے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بڑے گروہ کے لیے، اور اس میں سب سے زیادہ اس کا استعمال امت کا کہیں استعمال امام کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ امام کو یا اسوہ اور مقتدی شخص کو امت کہا جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے استعمال کیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. بالآخر ابراہیم علیہ السلام امت تھے یعنی امام تھے. امت کبھی طریقے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کفار مکہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے راہ کی پیروی کرنے والے ہیں. اور امت کا چوتھا معنی زمانے کے لیے ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں آیا ہے وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک زمانے کے بعد شخصیت. یہ چار معنی امت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر پہلا معنی استعمال ہوا ہے یعنی لوگوں کے گروپ کی طرف، یعنی ہر قوم اور ہر نسل کے لوگوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رہنما کو، ایک مبلغ کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے کو بھیجا. چنانچہ اللہ دوسری جگہ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم کی رہنمائی کے لیے ایک رہنمائی کرنے والے کو بھیجا. ان میں سے بہت سو کے بارے میں ہمیں معلومات ہے. قرآن کریم میں 25 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے اور اللہ کہتا بھی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. بہت سے رسولوں کا قصہ ہم نے آپ کو بتا دیا اور بہت سے رسولوں کی خبر آپ کو نہیں دی. اور مشہور بات ہے، سندی اعتبار سے کچھ بہت مضبوط نہیں ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں. انبیاء کی بڑی تعداد آئی ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ان کی تعداد کیا 1,24,000 تھی؟ یہ کہتے کہ بس ایسی ہی کہی جاتی ہے. یہ بات اس کی کوئی اتھینٹک جو کہتے صحیح حدیث سے تو ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ہے. ہاں اللہ نے ہر قوم کی طرف ایک رہنما کو ضرور بھیجا، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے والا ضرور بھیجا. کہا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرتے رہو اور طاغوت سے بچو. اور اللہ کی بندگی جس کو ہم عبودیت کہتے ہیں، یہ 3 طرح سے، یا کہتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں. پہلی قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے عبودیہ عامہ. اور عبودیہ عامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عام عبودیت، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کی سب چیزیں اللہ کی یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام عباد. چاہے چرند و پرند ہو، وہ لوگ بھی جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اس حکم میں آتے ہیں. کہیے گا کہ کافر لوگ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اللہ کا بندہ کیسے ہوگا؟ تو چاہے نہ چاہے وہ اللہ کی بندگی میں داخل ہے. اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی حکم کو پھیر سکے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے العبودیہ کے ذریعے بات کی
اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کو فلاں دن مر جانا ہے، تو اللہ کی اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتا، مجبور ہے اللہ کے سامنے، وہ مجبور ہے۔ اور عبد کہتے ہیں جو جھک جائے تو اس کو جھکنا ہے اللہ کے سامنے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ ہاں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں جھک رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں جھک رہا، تو اللہ کی جو فیصلہ ہے، جو قضا اور قدر ہے، اس کے سامنے اس کو جھکنا پڑتا ہے۔ اللہ نے لکھ دیا تو غریب لگا غریب، لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ نے لکھ دیا بارش ہوگی، وہ بارش کو روک نہیں سکتا کہ اپنی تہوار کو منا سکے۔ تو اس مفہوم میں اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی عبودیت میں ڈالی، سب کے سب اللہ کے بندے۔ اور اللہ نے کہا قیامت کے دن یہ سارے لوگ آئیں گے، کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے ہاں عبد، بندے کی شکل میں وہ حاضر ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سب کے سب تم لوگ گمراہ ہو مگر وہ شخص گمراہ نہیں جس کی میں رہنمائی کروں۔ تو تم مجھ سے ہدایت کا سوال کرتے رہو، کلکم ضال الا من ہدیت۔ تو عبودیت کے عام کہہ دے، جنرل تعریف پہ کہہ دے کہ یہ لوگ بھی جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں لیکن وہ بھی عبودیت میں شامل ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکام کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کائنات میں جو سسٹم ہے، اس سسٹم سے وہ اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کی، لیکن اللہ کے ارادے کو چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے۔ چنانچہ یہاں پہ انہیں جھکنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے، اور جو جھک جائے اللہ کے سامنے وہ آپ ہوتا ہے۔ دوسری قسم جو عبودیت الخاصہ کہا جاتا ہے، جو الحمدللہ مسلمان انجام دیتے ہیں، اللہ کی بندگی اللہ کی شریعت کے مطابق کی جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق کی جائے، تو یہ عبودیت خاصہ ہے۔ اور ایسے بندوں کی اللہ تعریف کرتا ہے، کیا وجہ قرآن کریم کہتا ہے عباد الرحمن، رحمان کے وہ بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر انتہائی وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے تو سلام کہہ کر گزر جاتے۔ اور ایک بہترین تعریف اللہ کے بندوں کی ہے اللہ نے سورہ فرقان کی آخری آیات میں، عباد الرحمن سے یہ شروع ہوتی ہے یہ تعریف اور آخری سورت تک جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ تو یہاں پہ وہ بندے مراد ہوں گے جو اللہ کی شریعت کے مطابق بندگی کو انجام دیتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی شریعت کے مطابق بندگی تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کو جھکنا پڑ رہا ہے۔ اور تیسری قسم عبودیت کی ہے جو خاص الخاص کہلاتی ہے، وہ انبیاء اور رسول کی ہے، جو انہوں نے بندگی کا حق ادا کیا۔ چنانچہ اللہ جا بجا قرآن کریم میں کبھی نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے انہ کان عبدا شکورا، وہ میرے شکر گزار بندہ تھا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی۔ تو انبیاء اور رسول نے عبودیت اور بندگی کا پورا حق ادا کیا، اس لیے وہ اللہ کے اسپیشل بندے مانے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا عبودیت۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل ما ورد فی القرآن من العبادۃ فالمراد به التوحید، یہ قرآن کریم میں جہاں جہاں عبادت کا ذکر آیا ہے وہاں عبادت سے مراد توحید ہے، اللہ کو ایک جانا۔ کہا وجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچا جائے، اور طاغوت وہ ہے ہر وہ چیز جس کو اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی۔ تو ایک مسلمان کے ایمان لانے کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب دھرم یہ کہتے جو آج کل ایک پرچار چل رہا کہ آپ نماز بھی کرو، جا کے جو ہے مالا ارکم بھی کرو، اور جو ہے چرچ میں جا کے جو ہے جیسا کہ نعوذ باللہ عبادت بھی کرو، اور کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کا نہیں۔ اللہ کا دین ایک ہے، حق۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ جہنمی ہے، چاہے وہ جتنے بھی نیک کام کرے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ان کی کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ چنانچہ توریت اور انجیل کے اندر یہ بیان ہے کہ
کہ اگر میرے آخری نبی آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، کہو کہ اقرار کرتے ہو اس بات کا، سب نے اقرار کیا تھا. تو یہود و نصارہ تو اپنی دین پہ ہے نہیں، انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا، اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. تو آج ان کے دین کہہ دیے خرافات کا مجموعہ، توحید ان کے یہاں سے اٹھ چکا ہے. تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. اور کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ سمجھتا ہے، اور جتنے معبودان آج دنیا میں ہیں دوسری قوموں کے، ان کو بھی معبود اور گاڈ اور دیوتا سمجھتا ہے، تو سمجھیے کہ اس کا ایمان صحیح، اللہ کے یہاں اس کا عمل مقبول نہیں. تو اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرنا ایمان کی شرط ہے. اللہ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی اللہ کے علاوہ ہر اس چیز کا انکار کرے جس کی عبادت کی جاتی ہے، تب جا کے وہ اللہ کے عروہ وثقیٰ کو پکڑ لے. اس کے بعد دوسری آیت پھر اسی مفہوم کی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ اسی کی عبادت کیجیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کے اندر بھی اللہ کی بندگی اور وحدانیت کا اظہار ہے. اور آخری یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر جو ترمذی کے اندر آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص کو یہ بات پسند ہو اور اس بات کی خوشی ہو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے بارے میں جانے. وصیت کیا ہوتا ہے؟ انسان جب مرنے لگتا ہے نا تو اس کے بعد کیا کیا کرنا ہے، اس کے اور ورثہ کو وہ ساری بات لکھ کے رکھ دیتا ہے. سمجھیے ان چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور وصیت کا بڑا اہم مقام. تو کہا کہ ایک انسان مرنے لگتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اب میری وفات کی گھڑی قریب آئی ہے، حالانکہ ہر شخص کو لکھنا چاہیے وصیت، چاہے وہ صحت سے ہو یا الحمدللہ یا بیمار ہو، کوئی اس سے کوئی مطلب نہیں. وصیت کہا گیا کہ لکھ کے رہنا چاہیے. اور وصیت جو شخص لکھتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام انجام دیے جائیں، تو اس شخص کا ایمان آخرت پر مضبوط ہو. وہ بار بار اپنی وصیت کو اٹھا کر دیکھتا ہے کہ میں نے کیا لکھا اپنے بعد اپنے مرنے والوں کو. تو وصیت کے لکھنے کا چلن عام ہونا چاہیے. یہ اللہ کی یاد دلاتا ہے، قیامت کی یاد دلاتا ہے، موت کی یاد دلاتا ہے. تو اللہ کے نبی کی وصیت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ابن مسعود کہتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کے نبی کی وصیت کو دیکھے، وہ سورہ اعراف کی اس آیت کو پڑھے، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. 10 وصیت کا 10 احکام ہے اس آیات کے اندر، جو 3 آیتوں کے اندر بیان ہے سورہ اعراف کے اندر. اس کو پڑھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے، اس پر عمل کیا، اور اس کے اندر تفصیلی بیان ہے جو انشاءاللہ بعد میں آئے. آخری حدیث جو اس بات کی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی. اور معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ انتہائی مشہور صحابی، کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بڑے عالم اور دین کے مسائل کے سب سے بڑے جانکار تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں. اور اللہ کے نبی سے حد درجہ قریب قرآن کریم کے جمع کرنے والوں میں سے ایک. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا ان کو، تو وہ سواری پہ اللہ کے نبی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاذ قریب ہے کہ تم مجھے بعد میں نہیں دیکھ سکو گے. رونے لگے، اترنا چاہتا نہیں سوار، کہا تم آؤ گے مدینہ تو تم میری قبر کے پاس سے گزرو. اور صحابہ کا ایمان دیکھ لیجیے کہ اللہ کا یہ دیکھ لیجیے جذبہ اطاعت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہ مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، جا کے یمن میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اور انہیں یہ خبر اللہ کے نبی نے دے دی تھی کہ ممکن ہے کہ تم مجھے اب نہ دیکھو. اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی کہ چاہا کہ رک جائے مدینے میں، نہیں رک سکے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے کے اوپر سوار تھا. اور اللہ کے نبی کی تواضع دیکھ لیجیے کتنی خاکساری تھی آپ کے اندر. چاہتے تو ایک سے سواری آپ کو میسر تھی. گدھے پہ سوار تھا اور گدھے پہ بھی سوار کر رکھا تھا معاذ کو. تو کہا یا معاذ، مخاطب کیا، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. تو کہا کہ یہ ادب دیکھ لیجیے کہ انسان اگر کوئی چیز نہ جانے تو اسے کہیے کہ اللہ اور اللہ زیادہ جانتے ہیں. آج کے زمانے میں انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. تو کہا اللہ کے نبی نے کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، یا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور اللہ کا حق، اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ہر اس شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا.
بندوں کا حق اللہ پر کسی نے واجب نہیں کیا، یہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا۔ اللہ کی رحمت دیکھ لیجیے کہ اللہ نے خود اپنے اوپر یہ چیز واجب کی۔ نہیں تو اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ اللہ مہربانی ہی کرے گا، رحمت کرے گا۔ اور اللہ کی رحمت کی مثال دیکھ لیجیے کہ اللہ نے اس کے لیے انبیاء اور رسول کے اس سلسلے کو جاری کیا۔ جو حجت ہے نبیوں کے بھیجے جانے کی حکمت یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ بندوں کو حجت قائم کرتا ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ وہ رحمت ہوتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اللہ اپنے دین کی تفصیلی جانکاری اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یہ جو حکمت تھی رسولوں کے بھیجنے، تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا۔ حضرت معاذ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیا میں لوگوں کو جا کے خوشخبری نہ سنا دوں؟ اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اسے کوئی خوشی ملے تو اس خوشی میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی شریک کرے۔ اپنے لیے جو پسند کر رہا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بڑی خوشی ملی کہ الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ تو کہا اللہ کے لیے جا کے خوشخبری نہ دے دو؟ کہا نہیں، ایسا مت کرو۔ لوگ جو ہے اسی پر بھروسہ کر لیں گے، ہم بڑے پکے موحد ہیں، عمل کرے نہ کرے جنت میں تو جانا کریں گے، جیسے کہ آج کے زمانے کے لوگ کا حال ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص توحید پہ جس کی وفات ہوتی ہے اور جو شخص موحد ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توحید کے مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔